اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اور جو مہاجر الحبشہ تھی، حبشہ کے جو مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے جو جانے والے مسلمان تھے، ان کا واپس آنا۔ اس سے پہلے یہ تذکرہ آیا تھا کہ جب قریش نے بہت سخت تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچانی شروع کر دی، وہاں پر ان کا رہنا بہت دشوار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ تو کچھ لوگ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ تو اس کے بعد وہ جو مسلمان تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ گئے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ دوسری ہجرت ہوئی، اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اس میں جو پہلی ہجرت تھی حبشہ کی، اس کا پیچھے تذکرہ آیا ہے کہ اس میں 10 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں، تقریباً 15 صحاب۔ یہ واپس کیسے آئے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بعد ثلاثۃ اشہر من خروج مہاجر الحبشہ، یہ جو حبشہ کے مہاجرین تھے، یہ جب یہاں سے مکہ سے نکلے روانہ ہوئے، اس کے 3 ماہ بعد وہ مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ میں ان کے لیے رہنا آسان نہیں تھا، کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، اور اگر بڑی تعداد ہو تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو کر رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر کے، اور بیٹھنا، کھانا پینا اور معاملات لین دین وغیرہ آپس میں کر کے وہ رہ سکتے ہیں دوسرے کسی اجنبی علاقے میں۔ لیکن یہ بہت کم لوگ تھے تو ان کا وہاں پر رہنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے یہ قریش کے معزز خاندانوں میں سے تھے، ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں، تو ان کے لیے ایک اجنبی جگہ میں اس طرح اکیلے رہنا، اور ان کے پاس زیادہ اسباب بھی نہیں تھے، مال وغیرہ کوئی اور چیزیں بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، ان کا وہاں پر رہنا تھوڑا سا دشوار تھا۔ تو اس وجہ سے یہ مکہ کی طرف واپس آیا کہ دوبارہ اگر بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ہم دوبارہ یہاں آ جائیں۔ تو اصل بات یہ ہے، درمیان میں یہ کہتے ہیں کہ بعض مورخین نے یا سیرت نگاروں نے یہاں پر ایک ایسا واقعہ نقل کیا ہے جو واقعہ بالکل سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا تذکرہ کر کے اس کو یہ رد کر رہے ہیں۔ تو بعض مورخین نے یہاں پر ایک حکایت ذکر کیا واقعہ، اور اس کو انہوں نے حبشہ کے مہاجرین کے واپس آنے کا سبب قرار دیا کہ اس کی وجہ سے جو پہلے ہجرت کرنے والے تھے حبشہ کی طرف وہ واپس آئے۔ اور وہ یہ بات تھی کہ وہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرات تھے ان کو یہ بات پہنچی کہ ان کی جو قوم والے ہیں، قریش والے، وہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی قرات کی تلاوت کی، تو اس کے اندر جو اصل الفاظ ہیں آیات وہ تو یہی ہیں: افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو لات اور عزیٰ منات وغیرہ بت ہیں یہ تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم نعوذ باللہ بیٹیاں مانتے ہو، اپنے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث۔ یہ کیسی عجیب تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان بتوں کے ماننے پر ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں، قریش والوں کی اور مشرکین کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ جو مورخین یہ قصہ بنا کر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کے دوران تکلم فیہا کلاما حسنا عن آلیہتہم، بتوں کے بارے میں کوئی اچھی بات بھی کہتی تھی، ان کی تعریف بھی کرتی تھی، اور وہ الفاظ یہ ہیں: تلک الغرانیق العلی، یہ جو ہے نا وہ بہت بلند پرندے ہیں۔ غرانیق کی درمیان میں تشریح کر دی ہے کہ یہ غرنوق کی جمع ہے اور یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، یہاں پر اس سے مراد فرشتے ہیں۔ وہ جو فرشتے ہیں یہ بہت بلند مقام والے فرشتے ہیں۔ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور ان کی جو شفاعت ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اس کی قبول کرنے کی امید ہے۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ تھا، لات اور عزیٰ و منات، جن کا پچھلے آیات میں ذکر آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان 3 بتوں کا نام لے کر آپ نے کہا کہ یہ بہت بلند مقام اور مرتبے والے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت قبول ہونے کی امید ہے۔ یہ جب آپ نے کہا تو فسجدوا، جو مشرکین تھے قریش والے وہ بھی اس بات کی تعظیم کے لیے اور خوشی سے وہ سجدے میں گر گئے۔ جبکہ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ھذا مما لا تجوز روایتہ، اس واقعے کو صرف وہی روایت کر سکتا ہے، درست قرار دے سکتا ہے جس کا ادراک سمجھ بوجھ بہت کم ہو، اور جن لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے تو وہ سارے آپ دیکھیے کہ وہ ایسے لوگوں کے جو اس کو تحقیق کرنے والے نہیں ہیں، اس کے صحت کے اندر جو ہے نا وہ
پختہ کوئی رائے قائم کرنے والے نہیں ہیں، ویسے ہی انہوں نے سنی سنائی باتیں آگے نکل کر. اور یہاں پر ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نحن اولائی نسوق لک ادلۃ النقلی والعقلی، عقلی اور نقلی دلائل سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل باطل ہے. عمل حدیث، ایک تو یہ جس روایت کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کی سند اور متن دونوں جو ہے وہ بہت کمزور ہیں. سند کے اندر قاضی ایاز رحمہ اللہ یہ مشہور مصنف ہیں اور بڑے حضرات میں سے ہیں، وہ شفا کتاب ہے سیرت کی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ لم یخرج احد من اہل الصحت، جتنے بھی صحیح راوی ہیں مستند سے راوی ان میں سے کسی نے بھی اس واقعے کو روایت نہیں کیا، اور کسی بھی صحیح سند کے ساتھ سکر راویوں کی روایت کے ساتھ یہ جو واقعہ ہے یہ ثابت نہیں. عمل متن اور اس کے اندر جو بات آئی ہے تو اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا وہاں پر جو مشرکین موجود تھے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجانین، وہ مجنون تھے، سمجھ بوجھ ان کو نہیں تھی، کہ وہ ایک طرف بتوں کی مذمت بھی بیان ہو رہی ہے آیات میں اور اسی دوران ان بتوں کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور وہ سارے اس کو درست قرار دیں. مطلب اگر بتوں کی تعریف ہو رہی ہے تو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، وہ اس کو کیسے درست قرار دیں گے؟ اگر بتوں کے ساتھ مذمت بھی ہو رہی ہے تو مشرکین جو موجود تھے وہ مذمت کو کیسے درست قرار دیں گے؟ یہ وہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ بالکل متضاد ہیں. تو نہ صحابہ کرام اس کو درست قرار دے سکتے ہیں، نہ مشرکین اس کو درست قرار دے سکتے ہیں، تو کیسے وہ سب خوش ہو گئے اور کیسے وہ سجدے میں گر گئے؟ تو وہ مذمت کس طرح ہے؟ بعد ذکر الاسنان کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے آیات میں فرمایا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو بت ہیں یہ بس اپنی طرف سے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گاڑی دیے ہیں کہ نام بنا لیے ہیں. مان اللہ بمن سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی حیثیت نہیں. جب مذمت اس کے ساتھ آ رہی ہے تو اب ان کی تعریف کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ وہ تعریف والا جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ وہ کلام جو ہے نا وہ صحیح مرتب نہیں بنتا، درست نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر یہ تعریف والے کلمات ہوتے بھی تو کفار جو ہے نا وہ اس کو بہت بڑی دلیل بنا لیتے، اور بعد میں جب بھی آپ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا، بات چیت ہوتی تو اس کے ذریعے سے وہ دلیل پیش کرتے اور وہ کہتے کہ جب آپ نے خود ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی، ان کی شفاعت کی قبولیت کی امید ظاہر کی تھی، ابھی آپ ان کو مذمت بھی کر رہے ہیں. حالانکہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ بعد میں جب کفار نے یہ والی دلیل پیش کی ہو. اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے قوم پہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی اناد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، ہردردی ہے. اس سے کم درجے کی دلیل ان کے پاس آ جائے تو اس کو بھی وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت بڑی دلیل تھی، اگر یہ واقع ہوتی تو وہ ہر موقع پر اس کو سامنے لاتے. اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ جو قبلہ ہے اس کی تحویل والے واقعے سے زیادہ یہ کم تو نہیں. قبلے کی جب تحویل ہوئی تو اس کے بارے میں انہوں نے کتنی باتیں کہہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ جو خوف کہا اور ان کے بارے میں حیات نازل ہوئی سے بول صفحہ الناس ما ولاہم. تو جب اس تحویل قبلہ والی بات کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی بات، یہ تو اور اس سے بہت بڑی بات تھی، اس کو تو وہ ضرور دلیل بیان کرتے. لیکن لم یسمع عن ای واحد من رجالات ہیں کہ ان مشرکین میں سے کسی سے بھی یہ بات نہیں سنی کی بات میں، اور وہ سخت دشمنی کرنے والے بھی تھے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ مالک زممت آلیتنا بعدن مدحتہا، کیا وجہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ہمارے معبودوں کی تعریف کر چکے ہیں تو اب یہاں ان کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ واقعی ٹھیک نہیں. تو اگر ان کے پاس یہ دلیل ہوتی تو یہ دلیل زیادہ ان کے لیے کارگر ہوتی، یہ زیادہ وہ اس کو سامنے کرتے بنسبت اس کہ وہ تلواروں کو ننگا کرتے یا بندوں کا خون بہاتے. اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ اس طرح کی دلیل بیان کر کے آپ کو شکار دینے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی ثابت نہیں. اعلیٰ ان المورخین الذین، اور ساتھ ساتھ ایک اور دلیل بیان کر رہے ہیں کہ جن مورخین نے اس عبارت کو نقل کیا ہے اور اس کو یہ کہا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو حبشہ والے مہاجرین تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ قریش والے مسلمان ہو گئے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں اور وہ واپس آئے. تو اسی دوران یہ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف کے رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، اور وہ جو واپس آئے تھے وہ شوال میں واپس آئے تھے، اور سورت کے درمیان کا رمضان میں نازل ہوئی. تو سورت نازل ہوئی تھی رمضان میں اور ان کی واپسی شوال میں ہوئی ہے، تو درمیان میں 1 مہینے کا فاصلہ ہے. کوئی بھی بندہ جو تھوڑا بہت غور کرے گا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ 1 مہینے کا جو فاصلہ ہے یہ مکہ سے حبشہ تک جانے یا وہاں سے واپس آنے کے لیے کافی نہیں. تو سورہ جب رمضان میں ہوئی ہے تو اس کے بعد شوال میں واپس پہنچتے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر، یہ کوئی بھی اس کو ممکن نہیں سمجھ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسے
بحری جہاز وغیرہ بھی نہیں تھے جن والے جس طرح آج کل ہوتے ہیں، یہ سمندر کے اندر سفر کرنا آسان ہو۔ اس وقت تو کشتیاں ہوتی تھیں ہوا کے ذریعے سے چلنے والی، تو وہ آہستہ چلتی تھی۔ دوسرا یہ کہ ٹیلی گراف وغیرہ بھی اس طرح کا ٹیلی فون بھی سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں کہ وہ خبر کو فوراً پہنچا دے تک کہ قریش والے مسلمان ہو گئے۔ خبر پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر وہاں سے ان کے آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 مہینے میں یہ سارا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ سارے دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو اس سے اب ہمیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعہ ہے یہ خرافات میں سے ہے، بالکل منگڑت واقعہ ہے، اور اہل بدعت نے جو اہل احوا ہیں ان کی گڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور اہل احوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، مطلب ان کی طرف سے جو بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں ان سے یہ بھی ہے کہ من گڑت واقعات بنا کر انہوں نے ان کے اندر ڈال دیے ہیں، یہ ان سے من گڑت واقع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، قرآن ہم تک بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا ہے، اور قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور کوئی بھی بندہ اگر جھوٹ کرتا ہے تو اس کے درمیان قرآن فرق کر دیتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت کے اندر آ رہا ہے وما ينطق عن الهوى کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتے، ان وہ اللہ وحی یوحا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہے بتوں کی تعریف والے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ وحی کے ذریعے سے کیسے آ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ آیت کو دلالت کرتی ہے کہ یہ والا جو واقعہ ہے یہ من گڑت ہے اور گڑا ہوا ہے۔ اور والذی یلقی شیطان، شیطان اگر بالفرض آپ کی زبان پر یا آپ کے دل میں کوئی چیز القاء کرتا ہے تو شیطان کی جو بات ہوتی ہے وہ تو کبھی ترین بات ہوتی ہے، بہت بری بات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کبھی بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں اپنی زبان مبارک سے، یا ان کی زبان پر کوئی ایسی بات شیطان کیسے جاری کروا سکتا ہے؟ اس سے تو وہی کے اندر شبہہ و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اعوذ باللہ آپ کی زبان سے جو وہی والے اقوال ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ شیطان نے کچھ چیزیں ڈال دی ہوں، تو ساری وہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ایسی بات کوئی بھی عقل مند بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ الامر الذي يريد الصفاء رد اللہ کیدہم فی نحرہم، کہتے ہیں کہ اس من گڑت واقعے کو دین میں اور سیرت میں شامل کر کے بیوقوف لوگ جو بات ثابت کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کو رد کر دیا، ختم کر دیا، اور یہ محدثین نے اور جو مستند لوگ تھے انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ من گڑت واقعہ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو صحیح بات موجود ہے روایت جس سجدے کے بارے میں، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور اس کے آخر میں چونکہ سجدہ ہے، سجدہ تلاوت، تو آپ نے سجدہ کیا، اور آپ کے آس پاس جو لوگ تھے وہ تلاوت سن رہے تھے تو وہ بھی سب سجدے میں چلے گئے، الا رجلا، مگر ایک شخص تھا جو اس نے سجدہ نہیں کیا، زمین سے اٹھی کنکریاں لی اور اس کو اپنی پیشانی پر رکھا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے، اور آئی تو وہ قتل بعد کافرن، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص بعد میں قتل ہو گیا تھا، کفر کی حالت میں یہ مرا ہے۔ تو اب اس جو واقعہ یہ صحیح حدیث ہے، اس واقعے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا ہو یا آپ نے ان کی بتوں کی تعریف کی ہو، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ اس حدیث سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جس شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا لیکن مٹھی سے اس طرح کنکریاں اوپر کر کے پیشانی کے ساتھ لگائیں گی کہ اتنا میرے لیے کافی ہے، مطلب اس وقت وہ مسلمان تھا تبھی وہ اس طرح کر رہا تھا، بعد میں وہ مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں وہ مرا۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ تھے کہ دل کمزور تھے، وہ اسلام لائے کمزور ایمان والے تھے، اور سخت تکالیف سے پہنچائی گئی تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو دوبارہ وہ چند افراد وہ دوبارہ کفر کی پر چلے گئے، اس میں یہ علی بن امیہ بن خالد بھی تھا، لہٰذا یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بتوں کی تعریف ہو یا سارے مشرکین سجدے میں گر گئے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں تک یہ درمیان میں من گڑت واقعہ جو تھا جو سیرت کتابوں میں یا اور چیزوں میں لکھا ہوتا ہے تو اس کی تردید کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے مکہ کی طرف واپس آئے تو مکہ میں ان کا داخل ہونا ممکن نہیں تھا مگر کسی صورت میں کہ کوئی ان کو پناہ دینے والا موجود ہو۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ابو طالب نے پناہ دی، جو ان کے ماموں لگتے تھے وہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی، وہ اس کی پناہ میں داخل ہو گئے، اور بعد میں پھر انہوں نے اس کی پناہ کو واپس بھی کر دیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین جو ہے نا وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بہت سخت جو ہے نا وہ اذیت والا معاملہ کر رہے ہیں اور یہ پناہ میں ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں مرتاحن راحت کی حالت میں ہوں اور میرے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہوں، یہ مجھے تسلیم نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس کی جو پناہ تھی وہ اس کو واپس کر دی، اور یہ بھی اسی طرح
ان کی تکالیف وغیرہ برداشت کرنے لگے. کتابت صحیفہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا ایک صحیفہ، ایک کاغذ لکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ کے جو خاندان والے تھے وہ شیب ابی طالب ایک گاڑی ہے وہاں پر محصور ہو گئے تھے. تو اس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب کفار قریش نے ہر طرح کی ہیلے تدبیریں کر لی آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، لیکن سب ہیلے وہ بیکار ہو گئی، ناکام ہو گئی، کوئی کام نہیں مطلب ان کا کارگر ثابت ہوا. اب انہوں نے بنو عبد مناف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں ان کے سامنے دیت پیش کی، دیت مضاعفہ، چگنی دیت. یہ ہم آپ کو دیت دیتے ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. تو مطلب یہ تھا کہ ہمارے حوالے کریں گے تو پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے، اعوذ باللہ. بہرحال انہوں نے انکار کر دیا خاندان والوں نے کہ ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے ابو طالب کے اوپر یہ پیشکش کی کہ ہم اپنے جو نوجوان سردار ہیں ان میں سے ایک سردار آپ کو دیتے ہیں، ان کو آپ اپنا متبنہ مغولہ بیٹا بنا لیں، اور یہ اپنے بھتیجے کو آپ ہمارے حوالے کر دیں کہ ان کو ہم ختم کر دیں. ابو طالب نے جواب دیا کہ بہت عجیب بات ہے، آپ مجھے بیٹا دو گے، اس کو میں کھلاؤں گا پلاؤں گا اور اپنا بیٹا بناؤں گا، اور میں آپ کو اپنا بھتیجا دوں گا، اس کو تم قتل کرو گے، یہ کیسا تبادلہ ہے اور یہ بات ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کی کوئی پیشکش جو ہے نا وہ کارگر نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اس بات پر سب کا اتفاق کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو عبد مناف کے دو بیٹے تھے، یعنی آپ کے اوپر پردادا میں عبد مناف ہے تو ان کے ایک بیٹے ہاشم ہے ایک مطلب ہے، ان دونوں کی جو اولاد ہے یہ تقریباً آپ کا خاندان بنتا ہے. تو ان سب کا ہم کیا کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو مکہ سے نکال دیں گے، اور ان کے اوپر تنگی کی جائے گی کہ ان کے ساتھ کوئی چیز وغیرہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک معاشرتی ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں قتل کرنے کے لیے، تب تک ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے. اور یہ جو بائیکاٹ والی بات تھی یہ انہوں نے ایک کاغذ پر لکھ دی اور اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا. یہ جو بنو ہاشم تھے سب نے ان کو نکال دیا اور وہ الگ کر دیا، ان سے معاملات لین دین پھر کو سب ختم کر دیا. تو یہ شیب ابی طالب ایک گاڑی تھی وہاں پر آ کر جمع ہو گئی، وہاں پر مطلب محصور ہو کر بند ہو کر قید ہو کر رہ گئے. تو اصل جو آپ کا خاندان ہے وہ بنو ہاشم ہے، اور بنو مطلب جو آپ کے خاندان کی دوسری شاخ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اس بائیکاٹ میں، آپ کا سپورٹ کرنے لگے. اور اس میں مسلمان بھی شامل تھے اور خاندان میں جو لوگ کافر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، آپ کے ساتھ ہی تھے، سوائے ابو لہب کے، وہ قریش والوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ تھا. تو یہ جو دو چچا کے بیٹے ہیں مطلب بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کے ایک اور ہاشم اور مطلب کے دوسرے جو دو بھائی تھے عبد شمس اور نوفل، وہ دونوں بھی عبد مناف کے بیٹے ہیں. ان کی جو اولاد تھی وہ مطلب آپ کے خاندان کی دو اور شاخیں ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے اس بائیکاٹ میں، وہ کفار کے ساتھ قریش کے ساتھ رہے ہیں. تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے یا آپ کے خاندان والے تھے ان پر بہت سخت مشکل حالات آئے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوگی، کوئی نئی چیز خرید نہیں سکتے تھے، لین دین کا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا. درختوں کے پتے کھانے تک نوبت پہنچ گئی. اور ان کے جو دشمن تھے کفار وہ تاجروں کو بھی منع کرتے تھے، باہر سے تاجر آ رہا ہے کچھ بھی منع کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی لین دین والا معاملہ نہیں کرنا. اور ان میں سب سے آگے آپ کا جو چچا تھا ابو لہب وہ ہوتا تھا. اس طرح بہت مشکل حالات میں آپ نے وہاں پر یہ گزارا ہے. تو آگے اس کے بارے میں تفصیل آئے گی کہ یہ کب ختم ہوا تھا. ہجرت الحبشۃ الثانیہ، اسی دوران حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کا آغاز ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو قوم والے تھے وہ شیب ابی طالب میں تھے. تو اس دوران مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے یہاں پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے اور معاملات بہت جو ہے نا وہ خراب ہو گئے. تو انہوں نے یہ اتفاق کیا، ارادہ کیا کہ وہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کریں گے بڑی تعداد، تاکہ وہاں پر اجنبی نہ ہو، ایک دوسرے کے ہم جو ہے نا وہ اجنبی علاقے میں مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں. تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہجرت کے لیے تیار ہو گئی. تو اس میں تقریباً 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. مردوں میں جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ اسماء بنت عمیس، مقداد بن اسود، عبداللہ بن مسعود، عبید اللہ بن جحش اور ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات تھے، اور بھی لوگ تھے. اور یہ جب حبشہ کی طرف گئے تو یمن کی طرف سے ایک اشعری قبیلہ ہے
وہ مسلمان ہو کر آئے تو وہ بھی حبشہ کی طرف چلے گئے، جو مکہ میں آنا مشکل تھا۔ ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حفصہ کے بیٹے وغیرہ تھے۔ جب قریش نے دیکھا کہ یہ جو مسلمان ہیں وہاں پر حبشہ میں جا کر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے پیچھے یہ دو بندے اپنے نمائندے بھیجے، عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ہدیے وغیرہ دے کر بھیجے نجاشی کی طرف، اور اس کو کہا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ان کو واپس کر دیں۔ تو وہ جو دو بندے گئے تھے، نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلا کر ان سے بات سنی تو وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوا، تو اس نے ان کو پوری طرح واپس کر دیا، تو وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو کر آئے، اور نجاشی کی طرف سے ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ان کی الٹا توہین ہوئی کہ انہوں نے اس سے ایسی بات کی تھی کہ آپ ان مسلمانوں کو بھیج دیں، اور مسلمانوں نے آپ کے ہاں بنا لی ہے، اس پناہ میں آپ جو ہے نا وہ ان کی خلاف ورزی کریں اور ان کو واپس بھیجیں۔ یہ بات تو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، تو نجاشی نے کہا کہ یہ میری پناہ میں آئی ہیں تو میں تو ان کے ساتھ جو پناہ کا معاہدہ ہے اس کو خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ان کو واپس نہیں کر سکتا، آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو یہ بری طرح ناکام ہو کر واپس آئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے خاندان والے تھے وہ اس طرح شیب ابی طالب والی جو گاڑی تھی جہاں پر ان کو محصور کر دیا گیا تھا، کئی گارڈ تھا، تو وہاں پر ہی وہ 3 سال تک رہے، بہت سخت مشکلات میں رہے۔ وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں پہنچتی تھی، اور بہت خفیہ طریقے سے کوئی چیز تھوڑی بہت پہنچ جائے اس طرح وہ گزارا کر رہے تھے۔ نقض الصحیفہ، وہی جو بائی کاٹ ہوا تھا اس کے لیے جو ایک دستاویز لکھی تھی، کاغذ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، تو 3 سال کے بعد اس کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا، تو پھر وہ بائی کاٹ ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کے لیے جیسے حالات کھلے، لین دین خرید و فروخت وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں ان کو پھر آہستہ آہستہ میسر آنے لگی۔ تو اس کا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے جو بڑے معزز لوگ ہیں ان میں سے 5 بندے اٹھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس جو ظالم یہ جو دستاویز ہے، کاغذ ہے، اس کو توڑنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ ان 5 بندوں میں ہشام بن عمر بن حارث تھا، اور اس کے اندر اس کو بہت زیادہ آزمائش بھی پہنچی، مصیبت بھی پہنچی۔ زہیر بن ابو امیہ مخزومی اور آپ کے صوفی کے یہ بیٹے تھے، اور مطعم بن عدی اور ابو البختری بن ہشام، زما بن اسود، یہ 5 بندے تھے۔ رات کے وقت انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کو مارنا چاہیے، اس کاغذ کو، اور جب صبح ہوئی تو زہیر جو پہلا بندہ تھا وہ صبح کے وقت کیا، اور اس نے اپنے اوپر ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور لوگوں کی طرف توجہ ہو کر اس نے اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، ہم اچھی طرح کھانا پینا کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے نا یہ ہلاک ہو رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، نہ کوئی چیز پہنچتی ہے۔ تو میں تو اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس ظالم اور قطع تعلق والا جو کاغذ ہے اس کو پھاڑنا چاہیے، جس کو تب نہ کر دیا جائے اس بائی کارڈ والے سسٹم کو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کذب تھا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ جو 5 بندے تھے ان میں سے زہیر نے یہ اعلان کیا تھا پہلے بندے نے، تو زما جو تھے دوسرے بندے انہوں نے ابو جہل کو جواب دیا کہ انت واللہ یکذب، آپ اس سے زیادہ جھوٹے ہیں، ما رضینا کتابتها حین کتب، تو یہ جب لکھا گیا ہے تو ہم اس کے لکھنے پر راضی نہیں تھے، اس لیے ہمیں یہ رسیں ہیں۔ اسی طرح ابو البختری جو تیسرا بندہ تھا اس نے بھی کہا کہ زما سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مطعم بن عدی تو تھے جو انہوں نے بھی کہا کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو بندہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہے ابو جہل وہ غلط ہے، اور ہشام بن عمر نے بھی ان کی تصدیق کی۔ جب یہ 5 بندے متفق ہو گئے تو مطعم بن عدی آگے بڑھے، اور انہوں نے وہ جو کاغذ تھا اس کو اتار کر اس کو پھاڑ دیا۔ پھاڑنے سے پہلے بھی جو دیمک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک اس کاغذ کو لگ گئی تھی، اور اس نے اس کاغذ کو ختم کر دیا تھا، صرف اس میں جو اللہ کا نام ہے وہ جگہ رہ گئی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی معجزے کے طور پر اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ قریب کاغذ جو ہے نا یہ پھٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور آپ کا یہ بائی کارڈ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اور آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی بتا دیا تھا کہ قریب ایسا ہوگا کہ بائی کارڈ ختم ہو جائے گا، کاغذ بھی پھٹ جائے گا۔ جب وہ کاغذ پھٹ گیا اور بائی کارڈ ختم ہو گیا تو پھر یہ جو لوگ وہاں پر اس گاڑی میں محصور تھے یہ وہاں سے نکلے، اور ان مشکلات سے بھی نکلے، اور اپنے گھروں میں جا کر رہنے لگے۔